اس لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، بہت سیدھی سادی زندگی تھی، پوری دنیا میں باوقار بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، شیطان گھبراتا ہے، باوقار شخصیت تھی، اور ایک پہ پکڑ۔ لیکن زندگی دیکھو تو عمر کی بڑی سادی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مشاہرہ جو ملتا تھا نا، وہ تنخواہ بیت المال سے تھوڑی ملتی تھی بہت۔ اب عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور دوسرے صحابہ بیٹھ کے مشورہ کی، عمر امیر المومنین تنخواہ لیتے ہیں تو بہت تھوڑی لیتے ہیں۔ ہمدردی تھی کہ امیر المومنین کو تو تنخواہ زیادہ ملنی چاہیے۔ اس وقت تو گلے کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ مل رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیں خلوص تھا، بہت تھوڑی تنخواہ مل رہی ہے۔ اب حضرت ابو بکر عمر سے کہنا چاہیے امیر المومنین سے کہ طرح تنخواہ بڑھا کے لے لے، ضرورتیں پوری ہو۔ اب کہے کون، ہمت کس کو، کوئی بول نہیں سکتا تھا، بڑا روب تھا، بڑے بڑے صحابہ بول نہیں سکتے تھے۔ اب جو ہے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، بولے کون، بولے تو دورے لگیں گے۔ اب سوچا کہ چلو ازواج مطہرات میں سے حفصہ، امی جان حفصہ حضور کی بیوی بھی ہیں اور عمر کی بیٹی بھی ہیں، جا کے بے تکلف بات کر سکتی ہے، اور بیوی کا ہونے سے عمر لحاظ بھی کریں گے، نسبتوں کی قدر ہوتی تھی۔ چلو اب جا کے سبوں نے حفصہ سے مشورہ کہا کہ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ جا کے کہ لیکن ہماری بات نہیں بتانا، ہمارا نام نہیں بتانا، بات تو بتانا، نام نہیں بتانا۔ یہ جا کے کہنے لگے ابو جان، مشورہ یہ ہے کہ سب کا آپ ذرا تنخواہ اپنی بڑھا لے، آپ کو جتنی تنخواہ مل رہی وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو پوچھا کون بولے، نہیں اگر نام بتاتی نا مار مار کے چہرے بگاڑ دیتا۔ حفصہ تو بتا، محبوب کے گھر میں تو نے زندگی گزاری ہے، تو محبوب کے گھر میں تیرا کھانا، سب سے بہتر جوڑا کیسا ہوتا تھا محبوب کا، سب سے بہتر جوڑا کپڑا لباس کون سا ہوتا تھا؟ کہتے تھے، حفصہ نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جوڑے تھے، اس میں سے ایک گھیرو رنگ کا جوڑا تھا، ذرا کلر کچھ تھا، اس کو قافلے آتے تو پہن لیتے، یا جمعہ کا دن ہوتا تو پہن لیتے، اتنا ہی تھا۔ حفصہ بتا محبوب کا کھانا کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہنے لگے کبھی روٹی ہوتی تھی بے سالن، کبھی سالن کبھی روٹی نہیں، اور 3 دن کبھی لگاتار پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، فاقہ ہوتا تھا۔ پوچھا پھر حفصہ بتا محبوب کا بستر کیسا تھا؟ کہنے لگے ایک تکیہ جس کے اندر چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر تھی، اس کو جو ہے گرمی کے دنوں میں دل کر کے نیچے بچھا لیتے تھے، اور سردی کے دنوں میں اس کو کھول کے ایک حصہ نیچے بچھا لیتے تھے، ایک حصہ اسی کو اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ 2 جہاں کا سردار ہے، ایک اوڑھنا نیچے وہی بچھ رہا ہے وہی۔ فرمایا حفصہ دیکھ، محبوب نے اپنی زندگی سے ایک معیار بتا دیا ہے، ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اب عمر بھی اسی اندازے پہ چلے گا، اگر اس سے ہٹے گا تو اپنے ساتھی سے دور ہو جائے گا، میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ دیکھ ہماری مثال ان 3 دوستوں کے مانند ہے، میرے 2 دوست ایک راستے پہ چلے ہیں، اب میں بھی اسی راستے پہ چلوں گا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملوں گا، اگر اس کے راستے سے ہٹ گیا تو ان سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو بھائی خلیفۃ المومنین ہے، آدھی دنیا تک تقریباً حکومت ہے، اور ایسی حکومت تھی کتے جانوروں کی فکر ہوتی تھی۔ آج تو دنیا والے انسانوں کی قدر نہیں کرتے، کتے جانوروں کو حکومت تھی، لیکن ان کی زندگی کی ترتیب ایسی ہے، ان کو فکر یہ ہے کہ آخرت میں مر جاؤں تو کہیں میرے محبوب سے جدا نہ کر دیا جاؤں۔
اپنے محبوب جیسی زندگی گزاری تو اللہ نے کیا کیا، مرنے کے بعد ان کو قیامت تک ساتھ میں رکھا، جدا نہیں کیا، بازو میں سلایا، اور قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نبی کے نام لیوا ہیں، لیکن ہماری زندگی کی ترتیب بدل گئی۔ میرے بھائی، آج ہمارا سب سے بڑا دھوکہ مال کا دھوکہ ہے، مال کا دھوکہ ہے، یاد رکھ کے جاؤ۔ مال کی ہوس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہم کو، نہ نیکی کی لذت، نہ نیکی کا شوق، نہ دین کی قدر، کچھ نہیں۔ یہ ایک لت لگی ہوئے، مال ہو مال ہو مال ہو، خوب جمع کرو۔ اور کوئی بندہ ذرا دین پہ لگ رہا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ دیوانہ ہے۔ تو بہرحال آج ہماری ہوس ہے، یہ بھی ملے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، حلال بھی لے لیتے ہیں، حرام بھی لے لیتے ہیں۔ مال ملے تو لو، لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ یاد رکھ کے جائیے، حرام طریقے سے اگر مال کمائیں گے تو یہ جہنم کمانے والی بات ہے۔ بندہ مال نہیں کما رہا